قبر میں پہلے امام والا جواب دینا ہے، اور امام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کو بچا سکے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا جی، اس عقل کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہو، بچے کو پولیس والے پکڑ کے حوالات میں بند کر دیں تو باپ کو خبر پیچھے ہے، تو باپ تھانے کسی معزز کو لے کے جاتا ہے؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو میں نے تو ایسا زمانے میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں دیکھی کہ ایک چھوٹے معمولی سے کیس میں بندے کو چھڑوانے کے لیے بندہ سفارشی کسی اشتہاری کو لے جائے۔ اسے لے کے جائیں گے نا کہ جو وہاں جا کے سفارش کرے اور آپ کا بچہ واپس لے آئے۔ اچھا، اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اپنے شہر کے تھانے میں اسے لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے، جو کہیں تو شفاعت ہو سکے۔ جو مرحوم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے وہ ماتمی تھے، انہوں نے امام حسین کے عشق میں ماتم کیا تھا، وہ امام حسین کو رویا کرتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنسو بیکار چلے؟ وہ گلیوں میں ماتم کرتے تھے تو اہل بیت ان کو اس چیز کا کوئی اجر نہیں دیں گے؟ علماء کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کے ماتمی اور عزادار کی عظمت یہ ہے کہ جو حسین کو ساری زندگی روتا ہے، اس کی قبر کی پہلی رات، جب اس کی قبر کی پہلی رات آتی ہے تو اس کی گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جن 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ قبروں والے مرحوم کہتے ہیں کہ ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری قبرستان میں ایک حسین کا عزادار آ گیا۔ اب میں اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کے ذہنوں کے نقشے تبدیل ہو جائیں۔ وہ مرنے والے کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں آیا، عذاب ہماری قبر سے کیوں اٹھ گیا؟ تو ملائکہ کہتے ہیں خدا نے ہمیں عرش پہ واپس اس لیے بلا لیا ہے کہ آج اس کی قبر پہ پہلی رات ہے، آج اس کی قبر پہ رونے کے لیے حسین کی ماں آ رہی ہے، سیدہ خود تشریف لا رہی ہے، بنت پیغمبر آ رہی ہیں، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، نہیں بند ہو گیا۔ سیدہ کے اس کی قبر کی پہلی رات کہیں گی میرے اللہ اس قبر میں وہ ہے جو میرے حسین کو روتا تھا۔ میرے سنی بھائی تشریف فرماؤ، موت ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں پہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا فرقہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کہیں سے موت کی خبر مل جائے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا مذہب نہیں ملتا، ہم نہیں دیکھتے ہمارا فرقہ نہیں ملتا، ہم فوراً ایک دوسرے کے گھروں میں چلے جاتے ہیں ان کے عزیزوں کے غم بانٹنے کے لیے، انہیں تسلی دینے کے لیے۔ یہ میں ممبر پہ تمہارا مہمان بن کے ملتان والوں کہہ رہا ہوں، محرم قریب آ رہا ہے، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو جب نبی کے بیٹے کے غم منایا جائے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے اس صف میں آیا ضرور کرو۔ ساری زندگی گھر والوں کو وہ شخص نہیں بھولتا جو ہمارے جنازوں پہ آتا ہو، اور دنیا کا قانون ہے جب آپ جنازے پہ جاتے ہیں تو ہر بندہ نہیں رو رہا ہوتا، کچھ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ افسردہ ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی شخص چیخے مارتا ہوا آتا ہے تو ہر کوئی دوسرے سے پوچھتا ہے اس کا مرنے والے سے کیا تعلق، یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے؟ کوئی بتاتا ہے بھائی ہے، کوئی کہتا بیٹا ہے، کوئی کہتا باپ ہے۔ جب تم مجلس شبیر میں چیخ مار کے روتے ہو تو فرشتے پوچھ رہے ہیں یہ چیخ مار کے رو رہا ہے یہ حسین کا کیا لگتا ہے؟ تیری نسلیں سنور جائیں گی جب حسین کہیں گے یہ میرا عزادار ہے، اس نے مجھے گھوڑے کی زین سے اترتے نہیں دیکھا، یہ اس ٹائم موجود نہیں تھا جب میں اپنے بیٹے کے جگر سے برچھی نکال رہا تھا، اس نے آنکھوں سے مجھے اصغر کے لیے پانی مانگتے ہوئے نہیں دیکھا، 1400 سال کے بعد اس نے سنا اور اتنا رویا
کہ حسین کاش میں کربلا میں ہوتا. اور میرا شیعہ سنی بھائیو، نقصان نہ شیعہ کے گھر کا ہوا ہے نہ سنی کے گھر کا ہوا ہے، نقصان تیرے نبی کے گھر کا ہوا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا ہر ایک بہن کا بھائی سلامت رکھے. میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو تمہارے گھر میں بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. اللہ نہ کرے باپ مر جائے نا، بیٹی پردیس میں رہتی ہو، اطلاع دینے والا کبھی نہیں بتاتا تیرا باپ مر گیا ہے. وہ کہتے فون کرو تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، وہ تجھے یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے. کوئی کہتا مرنے کی کیوں نہیں بتاتے، وہ کہتے نہیں بیٹی ہے، دور کا سفر ہے. اگر اس کو پتا چل گیا نا میرا باپ مر گیا ہے، یہ 2 4 6 گھنٹے جو سفر کرنا ہے نا، یہ اس سفر میں مر جائے گی. یہ بات میں نے مصعب کی تو نہیں، میں تو نفسیات کی ہے نا. تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے، بیٹی کو پردیس میں باپ کی موت کی اطلاع مل جائے، اس بچی سے 4 گھنٹے کا سفر نہیں ہوتا. اب میں اگلا جملہ پڑھوں گا اور مجھے پتا چل جائے گا مجمع میں کہاں کہاں سید بیٹھا ہے. 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی ہیں نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا، نہ مار میرا مظلوم ہے، نہ مار میرا پیاسا. ہم شیعہ 1400 سال کے بعد کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے بیٹے پہ کسی کو رونے نہیں دیا. بولو ملتان والو، شیعہ و سنی ہو، مجھے بول کے بتاؤ، بہن بھائی کے جنازے پہ آئے، وہ آتے ہی پانی پیتی ہے، وہ کھانا کھاتی ہے، وہ 4 پائی سے لپٹ جاتی ہے. عورتیں کہتی ہیں اٹھ سفر کر کے آئی ہے پانی پی، وہ کہتی نہیں. عورتیں اسے 4 پائی پہ بیٹھی ہوئی بیٹی کو پانی پلا رہی ہوتی، اس بہن کو وہیں پانی پلا دیتی ہیں، ہوش کر تسلی دیتی ہیں. یہ میرے بدے ہاتھ ہے، مجھے بول کے بتاؤ اس بہن کو بھائی کی میت پہ تسلیاں دے کے اٹھایا جاتا ہے یا تماچے مار کے اٹھایا جاتا ہے؟ میں نے حشمت بھائی آپ عزادار ہیں، پوری دنیا میں مولا حسین کے غم کے سفیر ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جنازے پہ بیٹھ کے پوچھتے ہیں یار ان کا 11 بجے کا اعلان تھا، 11:30 ہو گئے، یہ جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کوئی کان میں کہتا ہے بیٹی نہیں آئی. مجھے بول کے بتاؤ کسی مہمان کو کتنی بھی جلدی ہو، وہ کہتا ہے کہ اٹھاؤ، وہ کہتے ہیں نہ بھائی ابھی نہ اٹھانا، پتا کرو فون کرو کہاں ہے، وہ کہتے جی بالکل قریب پہنچ گئی ہے، ہم نے بڑی منتیں کی ہیں اٹھا لینے دیں، رو رو کے کہہ رہی ہے نہ اٹھانا، میں بالکل قریب پہنچ گئی ہوں، مجھے ایک بار باپ کا منہ دیکھ لینے دینا. اللہ جانے پھر اس کے بعد میرا پیک کا دروازہ کھلا رہے گا یا نہیں کھلا رہے گا. ملتان کے شیعہ سنیوں مجھے بول کے بتاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو قبرستان میں جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ رکھتے دیکھا ہے، اعلان کر کے کہتے جس نے پڑھ لیا بے شک چلا جائے، ہم نے تب تک دفنانا نہیں جب تک بیٹی نہ آ جائے. بیٹی قبرستان کے گیٹ پہ پہنچتی ہے، لوگ کہتے پردہ کرو اس کی بیٹی آ رہی ہے، رستہ دو اس کی بیٹی آ رہی ہے. جس کے قریب سے گزرتی ہے کوئی سر پہ پیار دیتا ہے، کوئی بچی کو سینے سے لگاتا ہے. میں نے لوگوں کو قتل کی دشمنیاں بھولتے دیکھا ہے، بچی کے سر پہ پیار دے کے کہتے دشمنی تیرے باپ سے تھی، وہ دنیا سے چلا گیا. بیٹیاں ہر کسی کی سانجھی ہوتی ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر چلی آنا. مجھے بول کے بتاؤ لوگ اس بچی کو پیار کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی مجھے مارا گیا ہے. حسین کی بیٹی. میرا سنی بھائی کبھی ہم سے پوچھ ہم کیوں روتے ہیں؟ اس گھر کے ساتھ ظلم بڑا ہوا ہے، بہت مارا گیا ہے نبی کے گھر کو. کیا منہ دکھائیں گے قیامت والے دن نبی کو یا رسول اللہ ہم کلمہ بھی تیرا پڑھتے رہے، تیری اولاد کے غم میں ہماری آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلا. جو کہتے ہیں نا رونا حرام ہے، میں دیکھوں گا وہ بیٹے کی لاش پہ نہ روئے.
میں دیکھوں گا کہ وہ باپ کی لاش پہ خشک آنکھوں سے اٹھے، بیٹے کو رو لیتے ہو، باپ بھائی کو رو لیتے ہو، حسین کو غریب سمجھا ہے؟ نہ کر ماتم، نہ چھڑیاں مار، ایک آنسو تو دے سکتا ہے نا تو ربی کو؟ قیامت والے دن یہی آنسو تیری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ ایک آنسو کی قیمت تجھے پتا چلے گی قیامت کے میدان میں کس آنسو کی قیمت کیا تھی۔ اتنے لوگ آ گئے ہیں، عزادات ماتمی تھا، کل ہے اتنے لوگ آ گئے۔ جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے ہو، مجھے مہمان سمجھ کے میری آج منت ماننا، آج جس بھی مولانا سے کس تمہارا تعلق اس سے جا کے پوچھنا، ہمیں بتا نبی کے جنازے میں کتنے لوگ، کتنے لوگوں نے نبی کا جنازہ؟ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں نبی کے ساتھ آخری حج پہ تھا۔ قریشہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 9، 11 یا 13 لوگ رسول کے جنازے۔ میں ابھی جواب بتا دیتا ہوں، جب آپ جا کے کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا، لہذا اس لیے نبی کے جنازے پہ اتنے لوگ نہیں تھے۔ مان گیا میں تیری بات، نبی کا جنازہ نہیں ہوتا۔ 60، 75 یا 90 دن بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا۔ مجھے بتاؤ اس کی بیٹی کے جنازے پہ کتنے لوگ تھے؟ موت سر پہ آ گئی ہے، کسی بھی وقت روح قبض ہو جائے گی، ابھی بھی موقع ہے، حق کو جان لو۔ کسی مولوی کو وضو کروا کے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا علی نے آدھی رات میں زہرا کو کیوں دفنایا؟ نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی کیوں تھا؟ نبی کی بیٹی بابے کے بعد تھوڑے دن زندہ کیوں رہی؟ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ مولوی تمہیں جواب دے گا علی نے خبر نہ دی اور آدھی رات کو اپنی زوجہ کو دفنا دیا۔ مان گیا میں تیری دوسری بات۔ چند دن بعد اس گھر سے ایک تیسرا جنازہ اٹھا۔ ہمیں وہ جنازے کی کیفیت پڑھو سنی بھائیو، گھروں میں جا کے رونا۔ وہ جنازہ نبی کے بیٹے حسن کا تھا۔ مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کبھی کسی نے جنازوں کو بھی تیر مارے ہیں؟ زخمی جنازہ بازار سے واپس آیا ہے۔ مدینے میں یہودی نہیں رہتے تھے، عیسائی نہیں رہتے تھے، حسن کے جنازے پہ تیر کیوں مارے گئے؟ 3 جنازے میں نے پڑھ دیے۔ تھوڑے عرصے بعد اس گھر سے چوتھا جنازہ۔ ہائے حسین، میں تیری کیا غربت پڑھوں؟ چوتھا جنازہ میں نے کہہ دیا، 3 دن نہ کسی نے کفن دیا، 3 دن نہ کسی نے دفن دیا، بغیر کفن کے لاش پڑی رہی رسول کے بیٹے کی۔ میں نے شیعوں کے لیے مصائب شروع نہیں کیا، شیعہ سارا سال مصائب سنتے ہیں، سنیوں کے لیے، اہل سنت بھائیوں کے لیے مصائب میں حقائق پڑھ رہا ہوں۔ نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جملہ کہا ہے، بہنیں بھائیوں کی لاش پہ آتی ہیں عزت سے، اٹھائی جاتی ہیں عزت سے۔ کبھی بھی کسی جنازے پہ جا کے دیکھ لینا، جنازہ جب نکلے گا نا تو صرف اپنے رشتہ دار وہ اندر لے کے جائیں گے، ہر کسی کو اندر نہیں جانے دیتے۔ انہیں پتا ہے کہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھائی کا جنازہ جڑانا بڑا مشکل ہے۔ کوئی بزرگ آگے پڑتا ہے، وہ بچیوں کے بازو پکڑتا ہے، جوان جنازہ اٹھا لیتے، گیٹ تک بہنیں پیچھے بھاگتی ہیں، رو رو کے کہتی ہے ایک بار اور دیکھ لینے دو، ایک بار اور دیکھ لینے دو، ایک بار اور دیکھ لینے دو۔ میں قیامت والے رسول کے سامنے سچا ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ میں نے ملتان کے چوک میں کھڑے ہو کے تیرے گھر کی غربت پڑی تھی، اب کوئی روئے نہ روئے اس کا اپنا مقدر ہے۔ بیٹیاں قبرستان تک بھائیوں کے پیچھے آتی ہیں۔ 11 محرم حسین کی بہن کے ہاتھ میں رسیاں تھی، کربلا کے جنگل میں رو کے کہہ رہی تھی حسین میں ایک بار تیرا دیدار کرنا چاہتی ہوں، حسین ایک بار
पुकार, मुझे बता दे तू कहां है। एक टूटे हुए तीरों के नीचे से आवाज आई, अलैया अलैया या बिन्ते मोहम्मद, मोहम्मद की बेटी उतर आ, तेरा गरीब यहां पे है, रख मेरे सर पे कुरान। किसी ने अली की बेटी का ऊंट बिठाया नहीं, बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिरा था। बीबी कोहनियों के साथ हुसैन की लाश पे गई, अपनी कोहनियों से पत्थर हटाए, भाई की गर्दन नजर नहीं आई, रोक के दिया, आयना आयना रासल हुसैन, हुसैन तेरा सर कहां है। कटी हुई रगों से आवाज आई, मेरे सर का न पूछ, मुझे बता तेरी चादर कहां है, तेरा बुर्का कहां है। अल्लाह अल्लाह।